دنیا کی چیزوں پر خوش رہو، جانے کے اوپر غم نہ ہو، دین کے ملنے پر خوش ہو، گشت کے ملنے پر خوشی ہو، دعوت دینے پر خوشی ہو، جماعت کی نصرت کرنے پر خوشی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے پر خوشی ہو۔ یہ ایمان کے کمال میں سے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو سبب بنایا۔ دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ نے اس کام کو سبب بنایا۔ تو جتنی بھائی صاحب فرماتے تھے ہم اتنی محنت نہیں کر رہے جتنا اللہ پاک ہمیں نتیجہ دکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم عمل کرو گے اپنی طاقت کے مطابق، میں بدلہ دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ کی شان کتنی ہے کیا پتہ ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان، روزانہ اللہ کی شانوں میں اضافہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک کی شانیں کتنی بڑی ہوں گی، اس کے مطابق اللہ اجر دیں گے۔ اس لیے اللہ نے اجر کو چھپایا ہوا ہے، ہمیں دکھایا نہیں بہت بڑا، کیونکہ کیسے دکھا دیں؟ اللہ کی شان بڑھ رہی ہے تو اس اعتبار سے جتنی شان ہوگی وہ ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جی یہ ہم کشتے کریں گے، اللہ نے اس کو سبب بنایا۔ جہاں کہیں بھی محنت ہوگی اللہ پاک لوگوں کو لے کر آئے گا۔ محنت ہے تو محنت سے ہی دین آئے۔ ابھی ہماری ایک ملک میں تشکیل تھی تو وہاں ارجنٹائن والے ہمیں ملے، تو وہاں کوئی تھوڑی سی ان سے بات چیت ہوئی تو میں نے وہاں مرکز میں کارگزاری سنائی۔ تو وہاں ہمارے ایک علاقے کی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ارجنٹائن میں گئے تھے جماعت میں، اب آپ سنیں محنت کیا ہوتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک گھر کے قریب ہم اپنا وضو کر کے نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھی ہم نے، جب فارغ ہوئے تو قریب والے گھر سے ایک آدمی نکلا، مسلمان نہیں، تو اندر سے ایک وہ کپڑا لے کر آیا یا جو بھی شکل تھی لپیٹی ہوئی تھی، تو ہمارے سامنے اس کو وہ کھولا۔ تو میں نے کہا کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے تم نے اٹھک بیٹھک کی ہے ایسے ہمارے بڑے اس کپڑے کے اوپر کرتے تھے۔ تو کہنے لگا میں نے وہ کپڑا کھولا تو وہ مصلی تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مصلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بڑے ان کے مسلمان تھے، اور یہ مصلی اس کی نشانی ہے۔ محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ سب مرتد ہوئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم آگے گئے تو کہتے تھے کہ وہ آدمی کہنے لگا میں ہی لوٹے سے وضو کر رہا ہوں۔ تو اچانک اندر سے ایک گھر سے ایک آدمی لوٹا لے کر آیا، وہ کہنے لگا یہ بالکل آپ جیسا ہے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ کہتے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوٹا، ہم نے کہا یہ شو پیس ہے، یہ ہمارے بڑے اس میں وضو کرتے تھے، یہ ہمارے خاندانی چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آگے کی بات مسلمان تھے کہ نہیں؟ کہتے ایک جگہ گئے تو ایک آدمی تسبیح لے کر آئے، کہتے یہ آپ کے ہاتھوں میں میں نے تسبیح دیکھی ہے، تو یہ جیسی میرے گھر میں بھی پڑی، مجھے یاد آئی تو میں ڈھونڈ کے لے آیا، یہ دیکھو بالکل ہی جیسی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اس کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک آدمی ٹوپی لے آیا، ایک آدمی امامہ، ایک آدمی چپا۔ تو کہتے پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو سارا کا سارا علاقہ ہی مسلمان۔ کافی عرصہ پہلے ہمارے کراچی کے ڈاکٹر امجد صاحب مدد العالی وہ ارجنٹائن جماعت میں گئے، تو اس دفعہ فروری میں ہماری جماعت کی تو میں ان سے ملنے گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ارجنٹائن کے اندر 10 لاکھ آدمی مرتد ہو گئے تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے میں کلبوں میں جاتا تھا وہاں، تو وہاں کلب میں لکھا ہوتا ہے صدر فلاں تاریخ فلاں تاریخ، جس طرح تھانوں میں لکھی ہوتی ہے تختی لگی ہوتی ہے، تو وہاں پہلا نام تھا عبد الرحمن 100 سال پہلے، دوسرا نام تھا عبداللہ، تیسرا نام تھا عبد الرحیم، عبد الرشید، اس کے بعد پھر سارے دوسرے نام شروع۔ تو یہ سب جو تھے محنت نہ ہونے کی وجہ سے، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے سارے مرتد۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سب ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم کاروباروں میں بیٹھے رہیں گے تو ان کے پاس پہنچ جائے۔ اتنے نرم دل، اتنے محبت کرنے والے، بات سننے والے اللہ نے بڑے شفیق لوگ بنائے۔ ذرا سی دعوت کی بات کرو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہم گئے جس ملک کے اندر وہاں کوئی ورلڈ کپ کا سلسلہ تھا تو انہوں نے ہر جگہ جو ہے مسجدیں بنائی ہوتی، میں نے خود دیکھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو اس کے ادب میں کھڑے ہونے والے سارے غیر مسلم،
کے ادب میں کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. کیا چیز ہے؟ اللہ کے نام کے اندر عظمت ہی اتنی ہے کہ دل جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اتنے نرم لوگوں کو کلمہ کون پڑھائے گا بھائی؟ بتاؤ بھائی، آپ سے مشورہ ہے، یہ کو بات تھوڑی ہے، یہ تو مشورہ ہے کہ بتاؤ ان کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ جن کو اللہ نے کلمہ دیا وہی پڑھائیں گے نا جا کے. اور جنہوں نے وقت لگائے، تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت لگانا اس وقت بڑی ضروری چیز ہے. اللہ پاک نے اس کو عمومی طور پر ہدایت کے لیے قبول فرمایا، اور اللہ نے جن کو اس کے لیے قبول کیا ہے ان کے کام بھی اسی سے ہوں گے، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ. اور خدا کی قسم اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو ہم نے بھی ایک میچ میں جانا تھا، ایک ملک کا میچ تھا. تو وہ جب ان کے میچ میں گئے اسٹیڈیم میں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں آئے ہو؟ آپ پاکستانی ہیں، وہ آپ کا تو میچ نہیں ہے یہاں. تو میں نے کہا آپ بھی تو مسلمان ہو، تیونس والے تھے. میں نے کہا آپ بھی مسلمان ہو، انما المؤمنون اخوۃ. کہنے لگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، سارے مسلمان تو دعا کر رہے ہیں اللہ آپ کو پتہ دے، دنیا کی کامیابی دے، آخرت بھی دے، کیوں جی یہی دعوت ہے. تو وہ ساتھ والے کہنے لگے کہ آپ ہمارا میچ نہیں دیکھنے آئے، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ دعوت تبلیغ کا کام کرنے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے جن کو قبول کیا ہے، تو جن کو اللہ نے بنایا، یونیفارم بھی اللہ نے ان کو پہنا، دور سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. تو ہمیں مرکز والوں نے پھر مذاکرے میں کہا کہ بھئی ایسی شکل بنائے کہ ان کو پتہ نہ لگے کہ دعوت تبلیغ والے اپنا کام کرتے رہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ اللہ کی قسم ہم دعوت والے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں کہیں گے اللہ کی قسم تم دعوت والے. ہم نہیں چھپ سکتے، جو جی چھپ سکتے ہیں دعوت. یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ نے ان کو قبول کیا ہے. تو وہ قریب آتے تھے، بات سنتے تھے، سارا کچھ. تو اس لیے میرے بھائیوں محنت تھوڑی تھی، مگر مجموعے کا مجمع بات سننے کے لیے تیار ہے، امان کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے ہماری یہ محنت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکالنا. اللہ پاک کو اپنے راستے میں نکلے ہوئے قدم اللہ کو بڑے ہی پسند ہے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرما کے انہوں نے کہا یہ قدموں کی طاقت کی برکات ہے، پوری دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. ہم جو چل کر جاتے ہیں، دور دور کشت ہو، قریب ہو، دور ہو، یہ جو چل کر جانا ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اس قدموں کی طاقت کو کوئی انسانی طاقت توڑ نہیں سکی، کوئی کرم کی طاقت نہیں توڑ سکی، کوئی جلد سے جلوس کی طاقت توڑ نہیں سکی. جہاں بھی قدموں کی طاقت ہوگی اللہ پاک اس میں برکتیں اور ہدایت نصیب فرمائے گی. یہ قدموں کی طاقت ہے، جو لگائے گا اللہ اس کو بھی ہدایت دیں گی اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. پورے عالم کے اندر الحمدللہ اب سارا عالم متوجہ ہے، ہدایت آ رہی ہے الحمدللہ. ہم جو قطر کے اندر گئے تو انہوں نے کہا 10 سال پہلے 1800 مسجدیں تھیں. تو میں نے کہا اب کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 3800 مسجدیں بن گئی. مہمان آ رہے جا رہے، دعوت چل رہی ہے، ایک فکر چل رہی ہے. اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو قبول فرمایا. تو اس لیے میرے بھائیوں جی ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں، ہمارا بھی یہ حصہ پڑ جائے اس کے اندر. یہ میرے ذمے ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے، ہر حال میں نے اس کو کرنا ہے. اگر ہم اس کو کریں گے تو پھر ہی اللہ پاک باہر لے جائیں گے. یہاں نہیں کریں گے تو باہر کیسے لے جائیں گے؟ آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اللہ پاک لے کر جاتا. تو اس لیے سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ